بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. برادران اسلام، دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا ماہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ملک میں 28 تاریخ کو بقرعید منائی جائے گی. پچھلے ویڈیوز کے اندر میں نے عرصہ ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کی فضیلت کو بیان فرمایا. آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا اور ماشاءاللہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں. تو اس وقت مجھے ایک خاص بات کہنی ہے جو نماز سے متعلق ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی گائیڈ لائن ہے کہ سڑک پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. اسی سلسلے میں مجھے کچھ آپ حضرات سے درخواست کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں. مثلا ہمارے اپنائے وطن کے جب تہوار ہوتے ہیں اس میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور حکومتی سطح پر اس کو خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور ہماری نماز جو چند منٹوں کے لیے زیادہ 15 منٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا موازنہ نہ کریں. ہمیں اپنے شریعت کو دیکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ آخرت کا ہے. حکومتی فیصلے پر یا حکومتی فیصلے سے دوسرے مذاہب یا اکثریت کے لوگوں سے اپنا موازنہ کرنے سے ہماری آخرت درست نہیں ہوگی. حکومت تو اب یہ فیصلہ لائی کہ سڑک پر نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی اور نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں اس میں ہراساں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم شریعت مطہرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات موجود ہیں کہ آپ نے عام راستوں میں، سڑکوں پر جہاں لوگوں کی آواجاہی ہو وہاں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے شریعت مطہرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے. ہم اگر موازنہ کریں گے، یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ قانون سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. ایک مذہب کے لوگ چند منٹ کی نماز نہ پڑھ سکیں اور دوسرے اکثریت فرقے کے لوگ اپنے جو مذہبی ان کے تہوارات ہیں اس میں تمام راستوں کو بلاک کر دیا جائے اور جگہوں پر، عام شاہراہوں پر بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں موازنہ اس سے نہیں کرنا. ہمیں تو شریعت مطہرہ یہ سوچنا چاہیے کہ اب تک ہم نے شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کیا، وہ ہماری غلطی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس بہانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دی. ایک خاص ضمن کے اندر، عبادت کے اندر، نماز کے اندر بھی، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو. تو عام شاہراہوں پر، لوگوں کی گزرگاہوں پر، جس سے عام شاہراہ پر لوگوں کو، چلنے والوں کو، گزرگاہ والوں کو پریشانی نہ ہو، شریعت مطہرہ نے تو احکامات کی اس طرح کے لگے ہیں کہ اس سے کسی کو بھی پریشانی نہ ہو. تو اس بہانے ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم اگر موازنہ کریں گے اپنے اکثریتی بھائیوں کے تہوار سے اور حکومت پر ان کے لیے نظر انداز کرنے سے، تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوگا اور غلط اور منفی تاثرات ذہن کے اندر آئیں گے. ہمیں منفی اور غلط تاثرات ذہن میں لانا نہیں. ہمیں سڑک پر نماز نہیں پڑھی سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہانے نے اپنی شریعت پر، نبی مطہرہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دی. ہم عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، مسجدوں میں نماز پڑھیں، اور اگر ضرورت ہوتی ہے جمعے کی نماز بھی. اب تو عید کا مسئلہ ہے، 28 تاریخ کو یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر بقرعید کو منایا جائے گا، نماز ہوگی. تو ہم عیدگاہوں پہ نماز پڑھیں، اس کا خیال رکھیں کہ سڑک پر نہ آئیں اور مسجدوں میں اہتمام کریں. مسجدوں میں اگر ضرورت ہو تو شفٹ بھی نماز پڑھ لیں. اوقات کی اس طرح بنا لیں کہ 1 یا 2 نمازیں ہو سکتی ہیں ہر مسجد کے اندر اگر آدمیوں کی تعداد زیادہ ہو. لیکن ہمیں جو ہے سڑک پر نماز نہیں پڑھنی ہے، اس لیے نہیں کہ حکومت کی پابندی ہے.
نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالی نے شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کا موقع دیا۔ اور مذاہب سے ہمارا موازنہ کرنے سے کیا، وہاں مذاہب میں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے مذہب کے اندر داخل ہیں اور ہماری شریعت میں وہ ممنوع ہیں، تو لہٰذا ہمیں موازنہ کرنے کے بجائے یہ سوچ بنائیں، فکر بنائیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں عمل کرنے کا شریعت پر موقع دیا۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ مساجد میں نماز پڑھیں، شفٹ کے اندر نماز پڑھیں، عیدگاہ میں جو ہے وہ سڑکوں پر نماز نہ پڑھیں، اور شریعت مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ صرف اس عیدین کی نماز، جمعے کی نماز میں نہیں، بلکہ زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے میں ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اسی طریقے سے قربانی بھی عام جگہوں پر، کھلی جگہوں پر نہ کریں، محفوظ مقامات پر جو ہیں وہ کریں۔ صفائی تو ہماری ظاہر ہے کہ طہارت و نصف ایمان، اس کا ہم خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی تو ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کی علامت ہے، تو ہم کھلی جگہوں میں قربانی نہ کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر تقریباً گائے کی قربانی پر، گائے کے گوشت پر پابندی ہے، تو ہم ایسی گائے کی قربانی نہ کریں کیونکہ ہمیں اس سے دشواری آئے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور ہم بھینس کی قربانی کریں، کٹے کی قربانی کریں، اور بکری کی قربانی کریں، گائے کی قربانی سے ہم پرہیز کریں، اس لیے کہ حکومتی پابندی ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ملک ہمارا امن پسند ہے، ہم بھی امن پسند ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اشانتی پھیلے یا ہمیں اپنے مذہبی معاملے پر عمل پیرا ہونے میں کوئی قانونی دشواری کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے گائے کی قربانی بالکل نہ کی جائے۔ جو جانور جائز ہیں گائے کے علاوہ، ان کی قربانی بھی محفوظ مقامات پر کی جائے، کھلے مقامات پر، عام شاہراہوں پر جہاں لوگوں کا آواجائی ہو وہاں نہ کی جائے۔ صفائی کا انتظام کیا جائے حکومت کی جانب سے، نگر پالیکا کی جانب سے، اور شہروں کے اندر ان 3 دنوں کے اندر صفائی کا خصوصی انتظام ہوتا ہے، جہاں وہیں ہم اپنے جانوروں کے فرزات کو یا آلات کو ڈالیں جہاں نگر پالیکا کی طرف سے صفائی کا انتظام ہے۔ اور گھر کے اندر بھی جیسے ہم صفائی کا انتظام کرتے ہیں، محلے میں بھی صفائی کا انتظام رکھیں، انہی جگہ کو پر ہم آلائی ڈالیں، تو کئی مرتبہ 2 یا 3 مرتبہ نگر پالیکا لوگ آئیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، صفائی کا بھی انتظام رہے گا۔ ہمیں خود بھی اس کا خیال رکھنا ہے، اور یہ خیال جو رکھنا ہے ہمیں حکومت کی پابندی کے تحت نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کے جذبے سے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس بہانے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس یہی چند درخواست کرنے آپ سے حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی یہاں نمازوں میں بھی، عیدین کی نماز میں بھی، جمعے کی نماز میں بھی، اور زندگی میں پیش آنے والے تمام ہر معاملے میں شریعت مطہرہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔